جی شعیب، غلطیوں پہ غلطیاں لے ڈوبیں، اور آپ کے پاس کیا غلطیاں ہیں؟ اب تو کچھ کہنے کو بھی نہیں رہا یار. کیا شرمندگی کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا؟ ٹیمیں ہوتی ہیں نا، وہ کہتی ہیں کہ دم ہے تو ہم سے جیت کر دکھاؤ. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو پاکستان ٹیم کا یہ ردم ہے ایشیا کپ سے اب تک لے کے، وہ کہہ رہے ہیں دم ہے تو کیا کہتے ہیں ہم سے ہار کر دکھاؤ. آپ کہتے ہیں بھائی جیت سکتے ہو آپ، ہم آپ کو جو ہے نا ہرا نہیں سکتے. یہ والے معاملات ہیں. کل دیکھیں نا، مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ جو ہے وہ کہاں پہ بال کرا رہے تھے. ڈنڈوں میں مارنے کا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ڈنڈوں میں بھی بال مارنی ہے. آپ 150 کی بال کرا رہے ہیں، 145 کی بال کرا رہے ہیں. کہاں باہر جی کہ وہ کس کرے بیٹ کو اور جا کے پیچھے جائے. بھائی وکٹ توڑ دو. کسی نے سوچا ہی نہیں، نہ کسی نے مشورہ دیا، نہ کچھ معاملات کیے. آپ دیکھیں حارث رؤف کو ہم کب تک اس مقدس گائے کو لے کے چلیں گے یار. اس پورے ایونٹ میں آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے والے ایونٹس میں بھی دیکھ لیں، 10 اوور کا کوٹا صرف 2 میچز میں انہوں نے پورا کیا ہے. بدلے میں ہمیں انہوں نے کتنے رنز کے انبار لگا کے دیے یار. اتنے تو ہمارے بیٹر رنز نہیں بنا رہے جتنے یہ رنز دے رہے ہیں. صحیح ہے. اسی طریقے سے بابر اعظم، ان کی عزت اپنی جگہ، ان کے ٹیمپرامنٹ، کلاس سب اپنی جگہ. لیکن اس ورلڈ کپ میں بابر اعظم نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ڈیکاک جتنی 2 باریوں میں رنز بنا لیتا ہے، بابر اعظم 6 باریوں میں رنز نہیں بنا پائے اتنے. صحیح ہے. اور بھی اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. شاہین شاہ افریدی بے شک وہ کل ٹاپ وکٹ ٹیکر بن گئے. ہم نے ٹاپ وکٹ ٹیکر کو بالکل اسی طرح چومنا ہے جس طرح ہم رینکنگ کے نمبر 1 کو چومتے رہتے تھے. ہم میچ کب جیتیں گے بھائی؟ ہمیں کل کا میچ اگر نہیں جیتے تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آگے ہم جیت سکتے ہیں؟ مجھے تو اب یہ خطرہ ہے کہ ہم بنگلہ دیش سے بھی جیت پائیں کہ نہ جیت پائیں، کیونکہ شاکب واپس آ گئے. سنیں، اگر وہ واپس آ جائیں گے تو پھر تو بنگلہ دیش بھی ہم پہ بھاری پڑ جائے گی. کل ان کی جو ٹیل تھی، بنگلہ دیش کی ٹیل ہو یا مڈل آرڈر ہو، ان سے تو بہت بہتر ہوگا نا. جو کل ان کی ٹیل تھی، جو کانپ رہے تھے، لٹرلی کانپ رہے تھے یار، اور آپ ان کو آؤٹ نہیں کر سکے. اور آپ بڑے بڑے ترم خان ہیں، مہان ہیں، آپ جیسا تو کوئی پاکستان کے پاس تھا ہی نہیں. آپ کو کبھی وسیم اکرم سے ملایا جا رہا تھا، کبھی آپ لوگوں کو وقار یونس سے ملایا جا رہا تھا، کبھی شعیب اختر کی اسپیڈ دکھائی جا رہی تھی. بدلے میں آپ نے ہمیں کیا دیا ہے شرمندگی کے علاوہ؟ کامران، میرا خیال ہے کہ یہ ایونٹ میں نا بالنگ نے اتنا ڈس اپوائنٹ کیا ہے، بیکاز پہلے بھی آپ یہی رن بناتے تھے. جہاں لوگ 350 بنا رہی ہوتی تھی دوسری ٹیمیں، آپ کا 275 ہی رہتا تھا. بٹ یور بالنگ، جس پہ آپ بڑا پراؤڈ بھی فیل کرتے تھے، وہ اس کو ڈیفینڈ کر لیتی تھی. اب بالنگ آپ کی نہیں چل پا رہی ہے. دیکھیں بالنگ اس لیے چل نہیں پا رہی، آپ لوگوں نے پلاننگ نہیں کی اس ورلڈ کپ کو لے کے. اپنے پلیئروں کو آپ نے وہ ریسٹ نہیں دی ہے، وہ انرجی نہیں ان کی سیو کی جو چاہیے تھی. اس ورلڈ کپ میں جان لگنی تھی، کنڈیشن بالرز کے حق میں نہیں تھی، بیٹسمینوں کے حق میں تھی. تو آپ اس حساب سے جاتے ہیں، پھر تیاری کے ساتھ جاتے ہیں. لیگ کرکٹ آپ نے کھیلنے دی ہے. صرف بالنگ نہیں، آپ بیٹنگ بھی دیکھیں. میں نے کہا تھا بیٹنگ بھی پاکستان اس وقت کرے گا جب ٹاپ 3 میں سے ایک کوئی 100 کرے گا، پھر 280 290 کریں گے ہم جا کے. کسی ایک نے 100 نہیں کیا، اور آپ دیکھ لیں 270 پہ یا 250 پہ آؤٹ. وہ بھی ٹیل نیچے سے آ کے رنز کر رہی ہے، شداب کر رہا ہے اور ساؤتھ کر رہا ہے. نہیں تو ہم کہاں کر رہے تھے؟ 210 220 ہی کر رہے تھے ہم لوگ. کوالٹی بالنگ کے خلاف میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہم نے 345 چیز کی ہیں. سب سے ویک بالنگ لائن اپ سری لنکا کی تھی اس وقت، میں سمجھ رہا ہوں، جو ہم لوگوں نے چیز کر لیا. صرف یہی فرق نظر آیا کہ آپ صرف بالنگ کو نہیں بلیم دے سکتے. اوور آل ٹیم کی تیاری اچھی نہیں تھی، چاہے وہ آپ کی کیپٹنسی ہو، چاہے آپ کی بالنگ ہو، چاہے آپ کے کیا نام ہے بیٹنگ ہو. بیٹنگ میں ایک ایڈم اکرم نے 91 کیا تو 270 چیز ہوا ہے. بے شک باقیوں نے 30 27 اتنے رنز کیے ہیں. وہ انٹینٹ اس کا تھا، وہ لے کے گیا. ہمارے میں سے کوئی بھی ایسا بیٹسمین نہیں جس نے 50 کیا تو اس کے بعد جا کے 80 90 کرے، 100 کرے سری لنکا میچ کے بعد. یہی ایک فرق نظر آیا. اور سٹرائک ریٹ اس ورلڈ کپ میں آپ دیکھیں، آسٹریلیا سے جیسی ٹیم ہے ان کا کانفیڈنس کیا ہے. سٹارٹ ملا، اس سٹارٹ کو انہوں نے لوز نہیں کرنے ہونے دیا مومنٹم کو، تو وہ مومنٹم لے کے گئے. بے شک آؤٹ ہو گئے ہیں. پھر دیکھیں جو میکسویل آیا، کیا نام ہے، جوش آیا، اس نے کیسے کھیلا وہ. تو یہی ایک چیز ہوتی ہے گیم اویئرنیس جو ہماری تیاری نہیں. اصل وہی جو پوائنٹ ہے نا جو ہم بار بار بات کرتے ہیں. کل بھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ہمارے سٹارٹس لگتے ہیں بٹ وی کانٹ کیری اٹ آن. اور پرابلم یہی ہوتی ہے کہ ہمارے زیادہ تر جو بیٹسمین ہیں وہ سٹارٹ میں ٹائم لیتے ہیں، تو ان کو آگے بڑھتے ہیں تو وہ اپنا سٹرائک ریٹ جو ہے وہ بہتر کرتے ہیں، تو وہ ہو ہی نہیں پا رہا ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. دیکھیں میں جس سمجھتا ہوں کہ پارٹنرشپ میں آپ کام نہیں کرتے. جب آپ دونوں بیٹسمین ایک ہی طرح کھیل رہے ہوں گے نا تو کسی ٹائم پہ آگے وکٹیں گریں گی. ٹھیک ہے، آپ چاہے 2 ایک جیسے بھی پلیئر کھیل رہے ہیں نا، ایک کو کمیونیکیشن کرنا پڑے گا کہ کون تھوڑا سا اگریسو چلے گا. ہاں یہ الگ بات ہے، کرکٹ آگے موو کر چکی ہے، لیکن میں ابھی بات کر رہا ہوں جو ابھی پاکستان کر سکتا تھا. میں یہ نہیں بات کر رہا کہ کرکٹ کہاں جا چکی ہے. آج آسٹریلیا کو دیکھیں، باقیوں کو دیکھیں.
آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اسٹریٹ وے آپ آسٹریلیا کی طرح کھیل سکیں جب تک آپ کی اسکلز اس طرح کے نہیں بالکل صحیح ہے. وہ الگ اس کی الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن جو ہماری جتنا ہم کر سکتے تھے ہمارے ریسورسز کے حساب سے بھی ہم نے اتنا نہیں کیا. لیکن جب فرض کریں کہ اگر میں بھی کھیل رہا ہوں, میں بھی کوئی بہت اگریسو پلیئر نہیں تھا, تو میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ یار دوسرے پلیئر پہ میں نے پریشر نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے, یہ کمیونیکیشن ہوتی ہے, یہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ایز اے پلیئر آپ کی, یار میری وجہ سے وہ پریشان تو نہیں ہو رہا. لیکن اگر ہم دونوں اپنا اپنا سوچتے رہیں گے یار میں بھی ٹھیک جا رہا ہوں وہ بھی ٹھیک جا رہا ہے, لیکن ہمارا ٹیم گول اچیو نہیں ہو رہا, تو وہاں جا کے کہیں نہ کہیں پھر آپ کی جو سٹارٹس ہے نا اس پہ آپ کی وکٹیں گرتی ہیں. پھر آپ کو لگتا ہے یار 50 پہ بھی آؤٹ ہو گیا, 60 پہ ہو گیا. ایک آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں, بابر ہو جائے, ساؤتھ ہو جائے, یا کوئی اور پلیئر ہو جائے, یار یہ آج پورا لے کے چلے گا. باقی پلیئرز آؤٹ بھی ہوتے رہے ساتھ, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جو ہے وہ تھوڑا سا اگریسو رہیں گے. ٹھیک ہے, سب کے پاس اتنے شاٹس تو ہوتے ہیں تو کہ وہ اگریسو کھیل سکیں. آئی تھنک یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے جو ہم اکثر مکس, کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فاسٹ بالرز بھی پیر میں ہنٹ کرتے ہیں تو بیٹسمینوں کو بھی ساتھ دیکھ کے چلنا. لیکن کل جیسے پازیٹیو چیز تھی کہ رضوان جس طرح آگے انٹینٹ شو کیا, آؤٹ ہو گئے بے شک, لیکن بابر کے ساتھ وہ جو کھیل رہے تھے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ انٹینٹ آپ کو چاہیے تھی, چاہے اگر اس کے ساتھ بابر کے ساتھ پھر ساؤتھ بھی آتا, اس کی بھی انٹینٹ اچھی ہونی تھی, لیکن ہم نے اس افتخار کو بھیجا شاید اس وجہ سے. لیکن جب تک آپ اسٹرائک روٹیٹ کرنا نہیں جانتے, باؤنڈریاں کچھ نہیں ہو سکتا, صرف باؤنڈریاں میٹر نہیں کرتی کہ افتخار آگے ایک چھکا مار جائے گا 5 ڈاٹ کھیل لے گا, پھر کیا ہوئے گا, پھر وہی بات آگی پریشر. آئی تھنک یہ زیادہ مسئلہ ہے. آج اگر میں چھوٹی سی مثال دینا چاہوں, آج ٹریوس ہیڈ کھیلے ہیں آل دا وے آ کے اسٹریٹ وے, 2 میچز سے 7 ضرور, کیمرون گرین کی جگہ بالکل ان کو کھلایا انجری کے بعد واپس آئے, آسٹریلیا میں تھے, لیکن ان کا کیسے ریہیب ہوا, وہ ٹیم کے ساتھ نہیں کیری کیا انہوں نے پہلے. میں ان کی ٹیم اس کے ساتھ کام کر رہی تھی. ہم نے اگر 2015 میں جو پلیئر گئے تھے پاکستان کے, انہوں نے بتایا تھا کہ مائیکل کلارک ٹورنامنٹ کے درمیان انفٹ ہوئے تھے, کس طرح ان کو ٹیم سے سیپریٹ کیا گیا, پھر کس طریقے سے اس کا ریہیب کیا گیا, کب اس کی بیٹنگ ہوتی تھی, کب اس کا جم ہوتا تھا, کب اس کا مساج ہوتا تھا, کب اس کی ٹریننگ ہوتی تھی, تو کب اس کی فیلڈنگ ہوتی تھی. وہ سیٹ تھا, وہ 1 ہفتہ پہلے اپنی انجری سے ریکور کر کے آیا. تو یہ آج آیا, آتے کتنا ریڈی تھا, آتے ہی اس نے 100 کیا. تو یہ فرق ہے ہمارا اور ان کے کام کرنے کا طریقہ. بالکل سر,